السلام علیکم دوستو، یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ البروج میں بیان کیا ہے اور ہمارے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان کی ہے، جو صحیح مسلم حدیث نمبر 7511 میں ملتی ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کے پاس ایک جادوگر تھا۔ ایک دن جادوگر بادشاہ سے کہنے لگا کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے کوئی ذہین لڑکا دو جس سے میں اپنا علم سکھا دوں، جو میرے بعد تمہارے کام آ سکے۔ بادشاہ نے ایک ذہین لڑکا اس کو دے دیا۔ لڑکا جادوگر سے جادو سیکھنے لگا۔ جہاں سے وہ لڑکا گزر کر جاتا تھا وہاں ایک راہب بھی رہتا تھا جو ایک اللہ پر ایمان رکھتا تھا۔ لڑکا اس راہب کے پاس بھی بیٹھنے لگا۔ اس کو راہب کی باتیں بہت اچھی لگتی تھیں۔ وقت گزرتا گیا اور لڑکا جادوگر سے جادو بھی سیکھتا رہا اور راہب سے اللہ کا کلام بھی سنتا رہا۔ ایک دن لڑکے نے دیکھا کہ ایک خوفناک جانور نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا ہے۔ اس نے دل میں سوچا کہ آج موقع ہے یہ دیکھنے کا کہ کون حق پر ہے، راہب یا جادوگر۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور بولا، اے اللہ، تیرے نزدیک اگر راہب کا مذہب اور اس کی تعلیم جادوگر سے زیادہ محبوب ہے تو اس جانور کو اس پتھر سے ہلاک کر دے۔ پھر لڑکے نے پتھر پھینکا اور وہ جانور ہلاک ہو گیا۔ وہ لڑکا راہب کے پاس گیا اور ساری بات بتائی۔ راہب نے کہا، آج تو مجھ سے افضل ہو گیا ہے، اب تیری آزمائش ہوگی، بس تو کسی کو میری خبر نہ کرنا۔ اب یہ لڑکا اللہ کے حکم سے اندھے اور کوڑی کو ٹھیک کرتا اور ہر قسم کی بیماری کا علاج کرتا۔ بادشاہ کے ایک نابینا وزیر نے بھی یہ بات سنی تو وہ بھی بہت سے تحائف لے کر اس کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا، تو مجھے شفا دے دے تو یہ سارے تحائف تمہارے۔ لڑکا بولا، اللہ شفا دیتا ہے، میں اللہ سے دعا کروں گا اگر آپ اس پر ایمان لے آؤ۔ وہ ایمان لے آیا۔ لڑکے نے دعا کی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ پھر وہ دربار میں آیا اور بادشاہ کے پاس بیٹھا جیسا کہ وہ بیٹھا کرتا تھا۔ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا، تجھے آنکھیں کس نے دیں؟ وزیر بولا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، میرے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے؟ وزیر نے کہا، ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ عز و جل۔ اس پر بادشاہ نے اسے بہت تکلیفیں اور ایذائیں دیں، حتیٰ کہ اس نے اس لڑکے کے بارے میں بتا دیا۔ بادشاہ نے لڑکے کو بھی پکڑ لیا اور تکالیف دینے لگا، حتیٰ کہ اس نے راہب کا پتہ بتا دیا۔ اب راہب کو بلایا گیا اور کہا، اپنا دین چھوڑ دے۔ راہب نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اس کے سر پر آرا رکھ کر اسے چیر دیا کہ وہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس کے بعد وزیر سے بھی کہا کہ اپنے دین سے پلٹ جا۔ اس نے بھی انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اس کو بھی اسی طرح 2 ٹکڑے کر دیا۔ پھر اس لڑکے کو کہا کہ اپنے دین سے پھر جا، مگر اس نے بھی انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے پھینک کر ہلاک کر دو۔ جب وہ لڑکے کو دھکا دینے لگے اس نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، تو جیسے چاہے مجھے ان سے نجات دے۔ پہاڑ ہلا اور وہ نیچے گر گئے۔ وہ لڑکا ٹھیک ٹھاک بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ بادشاہ نے دوبارہ سپاہی بھیجے کہ اسے سمندر میں پھینک دو۔ جب سپاہی اسے پھینکنے لگے تو لڑکے نے پھر دعا کی، اے اللہ، تو جیسے چاہے مجھے ان سے نجات دے۔ تو جس کشتی پر سوار تھے وہ الٹ گئی اور سارے ڈوب گئے اور وہ لڑکا صحیح سلامت بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو جیسا میں کہتا ہوں ویسا کر، لوگوں کو اکٹھا کر اور مجھے سولی پر لٹکا دے اور میرے ترکش میں سے تیر لے کر کہہ کہ بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، لوگوں کو اکٹھا کیا اور لڑکے کو سولی پر لٹکا دیا اور اس کے ترکش میں سے تیر لے کر کمان پر چڑھایا اور بولا، بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے، اور تیر چلا دیا۔
تیر بچے کی کنپٹی میں لگا، لڑکے نے اپنا ہاتھ تیر لگنے کی جگہ پر رکھا اور شہید ہو گیا۔ اس طرح شہید ہوتے دیکھ کر لوگوں کو اس کے دین کی سچائی کا یقین آ گیا اور وہ سب کے سب بول اٹھے، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لائے۔ تو پھر بادشاہ سے کسی نے کہا، تو جس بات سے ڈرتا تھا اللہ کی قسم وہ ڈر سچ ہو گیا ہے، سب لوگ ایک اللہ پر ایمان لے آئے ہیں۔ بادشاہ نے اس پر راستوں کے کناروں پر خندقیں کھودنے کا حکم دیا، سو خندقیں کھودی گئیں اور ان میں خوب آگ بھڑکائی گئی۔ اب اس بادشاہ نے کہا، جو اس لڑکے کے دین سے نہ پھرے اسے ان خندقوں میں پھینک دو۔ لوگوں نے آگ میں جلنے کو اللہ سے کفر کرنے پر ترجیح دی اور ایک ایک کر کر خندقوں میں کودنے لگے، حتیٰ کہ ایک عورت آئی جس کے ہاتھ میں دودھ پیتا بچہ تھا۔ وہ ذرا رکی، اس کے دل میں اپنے دودھ پیتے بچے کا خیال آیا تو بچہ بول اٹھا، ماں صبر کر، تو حق پر ہے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے آگ میں کود جا۔ زندگی تو ملی ہی اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھی، اس کی جنتوں کا مہمان بننے کے لیے، دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہوا۔ پھر اس عورت نے بھی بچے سمیت خندق میں چھلانگ لگا دی۔ دوستو، پچھلے لوگوں نے لا الہ الا اللہ کے لیے کیا کیا قیمت چکائی ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ کلمہ ہمیں ماں کی گود میں مل گیا ہے اور ہمیں اس کی کوئی قیمت بھی نہیں دینی پڑی، اور اب ہم اس کی صحیح قدر بھی نہیں کرتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔